اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 4۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کا مفہوم اس طرح سے بیان کرتے ہیں، یعنی مومن وہ ہیں جو لغو کاموں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو صحبتوں اور لغو تعلقات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 197۔ ناظرین کرام، آج کے درس حدیث کا موضوع لغویات سے اعراض ہے۔ اس ضمن میں چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے معنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ ترمذی ابواب الزہد۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے، روزہ بھی لغویات کو چھوڑنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام ہی نہیں، بلکہ روزہ تو لغویات اور بےہودگی کو چھوڑنا ہے۔ پس اگر تمہیں کوئی شخص گالی دے یا جہالت سے پیش آئے تو تم کہہ دو کہ میں تو روزے دار ہوں۔ صحیح ابن حبان۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی کثرت سے کیا کرتے تھے اور بے معنی بات نہیں کرتے تھے۔ نسائی باب ما یستحب من تقصیر الخطبۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا اور کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ پس اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا ہوگا۔ اگر اس کی نیکیاں اس کا حساب برابر ہونے سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم الظلم۔ حضرت قیس بن ابی غرزہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بازار میں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، یقیناً بازار میں لغو امور اور غلط بیانی بھی ہو جاتی ہے، پس صدقات کے ذریعے اسے زائل کر لو۔ نسائی باب فی اللغو والکذب۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس تعلق سے فرماتے ہیں، مومن صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور سوز و گداز ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر وہ مومن ہیں کہ جو باوجود خشوع اور سوز و گداز کے تمام لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو تعلقوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اپنی خشوع کی حالت کو بیہودہ کاموں اور لغو باتوں کے ساتھ ملا کر ضائع اور برباد ہونے نہیں دیتے، اور طبعاً تمام لغویات سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے کراہت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پس دنیا کی لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو سیر و تماشا اور لغو صحبتوں سے واقعی طور پر اسی وقت انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب دل کا خدائے رحیم سے تعلق ہو جائے اور دل پر اس کی عظمت اور ہیبت غالب آ جائے۔ خدا پر ایمان لا کر ہر ایک لغو بات اور لغو کام اور لغو مجلس اور لغو حرکت اور لغو تعلق اور لغو جوش سے کنارہ کشی کی جائے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 199 تا 200۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں،
تو دیکھیں ان لغویات کی وجہ سے جو اس سے سرزد ہوئی ہوں گی، اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، بلکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے یوں ہی بدزنی کرتے ہوئے الزام لگا دیتے ہیں۔ تو بلا سوچے سمجھے ایسے الزام لگانا بھی ٹھیک نہیں۔ اگر دوسرے شخص نے تمہارے خلاف واقعی ایسی حرکت کی ہے تو اس کا گناہ اس کے سر ہے، تم کیوں بہتان لگا کر ان لغویات میں پڑھ کر اپنے سر اس کا گناہ لیتے ہو؟ ہر وہ چیز جو شیطان کی طرف لے جانے والی ہے وہ لغو ہے۔ پھر انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے، یہ بھی ایک لحاظ سے آج کل کی بہت بڑی لغو چیز ہے، یہ بھی ایک قسم کا ایک نشہ ہے، اور نشہ بھی لغویات میں ہے، کیونکہ جو اس پر بیٹھتے ہیں بعض دفعہ جب عادت پڑ جاتی ہے تو فضولیات کی تلاش میں گھنٹوں بلا وجہ بے مقصد وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب لغو چیزیں ہیں، بس کوشش کریں کہ ان دنوں میں ان تمام برائیوں اور لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیں۔ خطبات مسرور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 592۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔